جو جانے کے لیے چاہ رہے تھے تو مولا نے 3 بہانے دیے، ان کو 3 بہانے دیے. کوئی شرم نہ کرے کہ میں حسین ابن علی کو چھوڑ گیا تھا، بیعت کی تھی. کہا مولا نے میں نے بیعت اٹھا لی ہے، جاؤ جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. دوسرا بہانہ دیا کہ لوگ تمہیں تانے دیں گے، حسین کو چھوڑ آئے تھے، علی کے بیٹے کو چھوڑ آئے تھے، میں بہانہ دے رہا ہوں میرے چھوٹے بچوں کو اٹھا لو. کہنا حسین کے بچے بچا لائے تھے، یہ بھی نہ جا رہے ہو. پھر کہا شاید کوئی یہ اس لیے بیٹھا ہو کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھوں گا، عباس چراغ بجھا دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ جلا، کوئی نہیں اٹھا. میرے مولا نے 3 مرتبہ بہانہ دیا، کوئی نہیں اٹھا جا کر. اور آج بھی اگر کوئی عزاداری میں نہیں آنا چاہتا نا، حسین ابن علی اس کو بھی بہانہ دیتا ہے. بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں. ایک عالم دین کہہ رہے تھے، بعض ایک دوست میرے پاس آیا، کہا مولانا صاحب میں اصل میں 605 میں تھا، عزاداری میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر نہیں جاؤں گا دوست کہیں گے تو آیا نہیں، ہم نے تجھے دعوت بھی دی ہے، ہم نے تجھے بلایا بھی ہے، پھر بھی نہیں آیا تو. لیکن میں نے کیا کیا، اچانک مہمان میرے پاس آ گیا. مولانا صاحب نے آ نہیں گیا، اس کو بھیجا گیا ہے، اس مہمان کو بھیجا گیا ہے کہ تو کل شرم نہ کر. اگر تو نہیں آنا چاہتا تو حسین تجھے بلانا ہی نہیں چاہتا، نہیں آنا چاہتا نہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. لیکن حسین پھر بھی تجھے عزت داری کے طور پر ایک بہانہ دے رہا ہے. کہہ دینا میرا مہمان آ گیا تھا، کہہ دینا بارش آ گئی تھی، کہہ دینا میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، کہہ دینا کوئی بہانہ مل جائے تجھے تاکہ کل دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو. حسین کسی کا محتاج نہیں ہے. علی کا بیٹا، یہ وہ عشق کا یعنی دربار شروع کیا حسین ابن علی نے کہ جہاں پر جو نظر آتے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جو نظر نہیں آتے وہ بھی رو رہے ہیں. متوکل کی کنیز ہے، دیکھیں حسین ابن علی کی محبت کس قدر ہے. متوکل کی کنیز ہے کہ بلا، کنیز چند روز کے لیے غائب ہو گئی. متوکل نے پوچھا فلاں کنیز کہاں ہے؟ کہا بیت اللہ میں جا کر اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے. چند روز کے بعد نظر آ گئی. کہا کہاں گئی تھی؟ کہتی اعتکاف کر رہی تھی حرم خدا کے قریب. کہتی وہاں جانا تو مہینے کا سفر ہے، چند دنوں میں کیسے واپس آ گئی؟ کنیز نے کہا کیا تو سمجھتے حرم خدا فقط ایک ہے؟ نہیں، کربلا میں بھی حرم خدا ہے، کربلا بھی حرم خدا میں شامل ہے. میں کربلا میں زیارت حسین بن علی کے لیے گئی تھی. متوکل کو یہاں دھچکا لگا، میری کنیزیں ہوں، حسین بن علی کے لیے اعتکاف جا کر بیٹھتی ہیں، محبت حسین بن علی کے لیے رکھتی ہیں. تو یاد رکھ حسینیت وہ نام ہے، حسین وہ محبت کا نام ہے، حسین وہ کردار کا نام ہے جہاں پر فقط مسلمان نہیں، ہر انسان حسین کے پیچھے آتا ہے، ہر انسان حسین کو بلا رہا ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو میں یہاں پر چونکہ مقدماتی مجلس انشاءاللہ کل سے میں عرض کروں گا کہ اللہ نے حسین بن علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے دوسرے انسان بھائیوں نے کہ جو مسیح مسلک رکھتے ہیں، ہندو مسلک رکھتے ہیں، سب آئے حسین ابن علی کہتے ہیں حسین تو ہمارا ہے. ہم حسین میں کبھی فرق نہیں کرتے. اور یہ وہ مجلس ہے قبلہ جو کبھی کسی مسلک میں فرق نہیں کرتی. ہر شخص اپنے مسلک کا غم کرتا ہے، ہر شخص اپنے مسلک کو بیٹھ کر غم مناتا ہے. لیکن یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جس میں کسی مسلک کے خلاف گفتگو نہیں کی جاتی، کسی دین کے خلاف گفتگو نہیں کی جاتی، کسی انسان کے خلاف گفتگو نہیں کی جاتی. یہاں پر بلایا جاتا ہے جس مسلک کا ہے آ جا حسین کی خدمت میں، آ جا حسین کے دربار میں. ہمارے یہ امام بارگاہ کیوں بنائے گئے؟ اس لیے امام بارگاہ بنائے گئے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا تھا، مسجد میں سکھ نہیں آ سکتے تھے، مسجد میں مسیح نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کو پیغام حسینیت دینا ضرور تھا. میرے مولا نے اپنے گھر بنا دیے، حسین ابن علی نے ہر شہر میں اپنے گھر بنائے. تو مسجد میں نہیں آ سکتے، فقہ نے روک لیا ہے تو آ جاؤ امام بارگاہ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں. تو یہاں پر امام بارگاہ میں ہر مسلک کا آدمی آ بھی سکتا ہے، ہر مسلک کا بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے. یہاں نہ کسی کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، نہ کسی مسلک کی دل آزاری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے حسین دلوں کو کھینچ لاتا ہے، حسین ابن علی دلوں کو کھینچ لاتا ہے. اور یاد رکھو ہم عزاداری میں آ کر حسین ابن علی کو دیتے کچھ نہیں، ہم لینے کے لیے آتے ہیں. ہم لیتے ہیں کچھ، آ کر دیتے کچھ نہیں. اور کسی نے دین کو کچھ نہیں دیا، حسین نے دین سے بچایا کچھ نہیں. کتنا فرق ہے قبلہ، کسی نے دین کو دیا کچھ نہیں اور حسین ابن علی نے بچایا کچھ نہیں. سب سے پیاری چیز وطن ہوا کرتی ہے قبلہ. وطن کو قربان کرنا معمولی بات نہیں ہوتی.
لیکن دیکھ علی کے بیٹے نے کیا دین سے بچایا ہے. وطن اتنا محبوب ہوتا ہے. اللہ کا رسول نے جب مکہ چھوڑا نا قبلہ, تو مکہ سے بہر آیا اللہ کا رسول, بار بار خانہ خدا کو دیکھ رہا تھا, بار بار مکہ کو دیکھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے کہا شہر مکہ میں تیرے پاس دوبارہ آؤں گا, دوبارہ تیری آ کر زیارت کروں گا. جب مدینے میں آیا اللہ کا رسول بار بار مکے کو یاد کر رہا ہے. جو شخص مکے سے آتے ہے پوچھتا ہے اللہ کا رسول بتا میرے مکے کا کیا حال ہے, میرے گھر کی کیا حالت ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا. بار بار اللہ کا رسول پوچھتا میرے کھجور کے درخت کی حالت ہے, کیا حالت ہے مکے کی. کہ اللہ نے وعدہ کیا میرا حبیب تجھے وطن زیادہ عزیز ہے, میں تجھے لے جاؤں گا, میں تجھے مکہ دوبارہ دکھاؤں گا, میں تجھے گھر دوبارہ دکھاؤں گا. لیکن فرق تھا, اللہ کا رسول دوبارہ ضرور گیا, لیکن جب حسین ابن علی مدینے سے باہر آئے ہیں میرے مولا نے دیکھ کر کہا نانے کا شہر خدا حافظ, نانے کا مدینہ خدا حافظ, نانے کا مدینہ نہ میں دوبارہ آؤں گا, نہ میرا اکبر دوبارہ آئے گا, نہ میرا اصغر دوبارہ آئے گا, نہ میرا عباس دوبارہ آئے گا. نانے کی مزار خدا حافظ, اماں کی قبر خدا حافظ. حسین نے وطن کی قربانی دی, معمولی قربانی نہ تھی. کس طرح حسین نے نانے کے شہر کو چھوڑا. راوی کہتے ہیں کہ میرے مولا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک قاصد آیا. آج پہلی محرم ہے نا قبلہ, پہلی محرم کو میرے مولا کی تیاری پڑھی جاتی ہے کہ کیسے نانے کی مزار چھوڑی ہے حسین نے. قاصد آیا کہ حسین تجھے ولید نے بلایا ہے. میرے مولا پہلے گھر میں آئے, بی بی زینب نے دیکھا کہ آج حسین ابن علی جلدی سے واپس آئے ہیں. کہا بھیا کہاں کا ارادہ ہے, کیوں جلدی آئے ہو. کہا زینب بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے, میں دربار میں جانا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا حسین منت لگا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا. میرے مولا ٹھہرے کس لیے زینب. بی بی نے جلدی سے فضا کو بلایا, فضا جا میرے بھائی عباس کو بلا لا, میرے اکبر کو بلا لا, میرے بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو بلا لا. کہو جلدی کرو آج تمہیں زہرا کی بیٹی بلا رہی ہے. بنی ہاشم کو پیغام ملا. راوی کہتا ہے 21 بنی ہاشم کے جوان تلواریں لے کر آئے. بتا زہرا کی بیٹی کو بلایا ہے. کہا عباس آج میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے, آج میرا حسین دربار میں جا رہا ہے, میں حسین کو تیری ضمانت میں بھیج رہی ہوں. عباس یہ اب بنی ہاشم 21 جوان تیرے ساتھ ہیں, یاد رکھ اگر حسین پر کوئی آنچ آ گئی عباس تو ساتھ ساتھ رہنا, عباس حسین سے جدا نہیں ہونا. بنی ہاشم کے جوانوں جاؤ میرے حسین کو دربار میں لے جاؤ. حسین چلا بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ. کتنی شان سے حسین آ رہا ہے, مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر آ رہا ہے, محمد حنفیہ ساتھ ہے, سجاد زین العابدین تلوار کو ساتھ لے کر آ رہا ہے. میں کہوں گا علی کی بیٹی تیرے جوان سلامت رہے, تیرے جوان بستے رہے, تیرے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. لیکن علی کی بیٹی آج مدینے کا دربار تھا, تو نے 21 جوان بھیج دیے. بتا علی کی بیٹی عصر عاشور کیا کرے گی جب بھائی اکیلا ہوگا, کوئی جوان تیرے پاس نہ ہوگا, بھائی حل من ناصر کہے گا, تیرے پاس کوئی جوان موجود نہ ہوگا. عزادارو چلے حسین ابن علی آئے دارالامارہ کے دروازے کے اوپر. کہا عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں. عباس عباس تم جوانوں کو لے کر رک جا, میں اندر جاتا ہوں, اگر کوئی تیز گفتگو ہوئی تو میں آواز بلند کر دوں گا. یہ پھر خیبر کے دروازے سے بڑا دروازہ تو نہیں. عباس حکم امام کو مان کر رک گیا. لیکن کتنا مضطرب ہے عباس, کبھی دیکھتا ہے زہرا کی مزار کو, کبھی دیکھتا ہے رسول اللہ کے روضے کو, کبھی کہتا ہے بی بی بطول تو خیال رہنا, بی بی اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا, حکم امام نے مجھے روک لیا, حکم امام تو میں آگے نہ بڑھ سکا, لیکن میری مجبوری کو سمجھ جانا بطول, میں تیرے بیٹے سے خود تو نہیں رکا. کبھی روضہ رسول کو دیکھتا ہے عباس ام البنین کا بیٹا رکا ہے, لیکن مضطرب ہے عباس کیا کروں, روک دیا حکم امام نے. میرے مولا اندر آئے, ولید نے بیعت کا کہا, میرے مولا نے کہا جانتا ہے میں حسین ابن علی ہوں,
तू मामूली शख्स समझकर बैयत का मुतालबा कर रहा है क्या? फरमाते हैं कल मस्जिद नबवी में बैयत मांग लेना, मेरा जवाब वहां सुन लेना। वलीद ने एक खामोशी अख्तियार की। इसके साथ एक और शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा वलीद, हुसैन तन्हा आया है, न हुसैन के साथ सज्जाद है, न हुसैन के साथ अकील है, न हुसैन के साथ अब्बास है। आज सर कलम कर ले। इधर सर की बात हुई, इधर अल्लाह अकबर की आवाज आई, इधर दरवाजा गिरा, अब्बास अंदर आया। अंदर आना था, सब अपने कुर्सियों के पीछे भाग गए, सब छुप गए। उम्मुल बनीन के बेटे ने रो कर कहा, मुझे बता तो सही वो कौन था जिसने तेरे सर का नाम लिया? उम्मुल बनीन का बेटा पूछ रहा है, बता तो सही। और मेरा मौला मदीने के शहर में मेरे जिंदा होते हुए तेरे सर का नाम कौन ले गया? पस अज़ादारो, हुसैन इब्ने अली उठे, अब्बास के सीने पर हाथ रखा, कहा अब्बास ये मदीना है, करबला तो नहीं। अब्बास यहाँ मेरी माँ का पहलू जख्मी हुआ, मेरा बाबा खामोश रहा। अब्बास यहाँ पर हसन के तीर लगे, हम खामोश रहे। अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं। अब्बास को मेरे मौला ले आए। अब वो बहनें दरवाजे पर खड़ी थी जिन्होंने अब दरबार में भेजा था। दरवाजे पर रुकी रही ज़ैनब उम्मे कलसूम। इधर 22 अंदर आए, अंदर आना था। बीबी ने कहा उम्मे कलसूम जल्दी चराग ले आ, मुझे अब्बास की आंखें सुर्ख नजर आ रही है। उम्मुल बनीन का बेटा रो रो कर आया है, बस देखना था। कहा उम्मे कलसूम तैयारी करो, वो वक्त आ गया जिसका नाने ने वादा किया था। मेरे मौला हुसैन ने कहा तैयारी शुरू करो। अब्बास ऐलान कर दो खवातीन में, ऐलान कर दो मस्तूरात में, जो मेरे साथ चलना चाहती है चले। मैं किसी को मजबूर नहीं करता, मैं किसी को साथ लेने पर मजबूर नहीं करता। लेकिन याद रखो मेरे साथ वो चले जो प्यास बर्दाश्त कर सके, मेरे साथ वो चले जो बेटे ज़िबा करा सके, मेरे साथ वो चले जो बेटू को तीर खिला सके, मेरे साथ वो चले जो चादरें लुटा सके। अगर चलना है तो चलो हुसैन के साथ, वगरना हुसैन अपनी बहन को लेकर चला जाएगा। अब्बास मैं मजबूर किसी को नहीं करता, जिसने मेरे साथ चलना है चले, वगरना नाने का रोजा है रह जाओ मदीने में। इधर मस्तूरात ने तैयारी शुरू की। एक मर्तबा कोहराम बपा हुआ, मेरे मौला की आवाज सुनी, हजरत उम्मे सिल्मा चलती हुई आई। कहा हुसैन तैयारी कर रहा है? हाँ अम्मा तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ जाना है हुसैन? मौला फरमाते इराक। बीबी ने एक मर्तबा रो कर कहा हुसैन हर जगह जा, इराक न जाना। क्यों अम्मा इराक क्यों न जाऊं? कहा तेरे नाने ने कहा था मेरा हुसैन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन मैं मिन्नत करती हूँ हर जगह जा, इराक न जा। मेरे मौला ने कहा अम्मा आज तुझे वो जमीन दिखा दूं जहां मैंने ज़िबा होना है। मेरे मौला ने इशारा किया, उम्मे सलमा ने आंखों पे हाथ रखा। मौला ने कहा क्या देखा? कहा हुसैन सच बता, ये मजलूम कौन है जिसको 35,000 मार रहा है, जो खून में गिलतान बैठा है, जो कह रहे हल मिन नासिरिन यंसुरना। अम्मा पहचान यही तेरा हुसैन है, यही तेरा मजलूम बेटा है जो 35,000 के सामने मार दिया जाएगा। अज़ादारों तैयारी शुरू हुई। मेरे मौला आए विदा करने के लिए। विदा आसान तो न था, नाने के मज़ार को छोड़ना आसान न था, भाई की मज़ार को छोड़ना आसान न था, माँ की मज़ार भी मदीने में थी। आया रात का इंतज़ार नहीं किया हुसैन ने। हुसैन इब्न अली आए, दिन को आए नाने के रोज़े के ऊपर। नाने के रोज़े पर आए, एक मर्तबा हुसैन ने कहा नाना नाना मुझे कब्र की जगह यहाँ दे दे, मुझे यहाँ सुला दे। तेरी ज़ैनब को बाहर न जाना पड़ेगा, तेरी बेटियाँ बाहर न जाएगी। एक मर्तबा नाने ने ज़ियारत कराई। हुसैन हुसैन तेरा मर्तबा